السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم سورہ لہب کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے کہ ملاحظہ کریں گے کہ سورہ لہب کا جو ترجمہ ہے اور تفسیر ہے اس کی کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ سورہ لہب جو ہے یہ ابو لہب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو ان کی مذمت میں یہ سورہ جو ہے نازل ہوئی۔ اس سورہ کی نزول کی وجہ یہ بنی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم دیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا کہ میں آج ایک اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تم لوگ یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور ایک اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اسی کے اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو خود آپ کا جو چچا تھا وہ آپ کی جو گستاخی کرتے ہوئے آپ کے شان میں جو گستاخی والا لفظ بولا کہ تبّ لک، کہ تمہارے لیے معاذ اللہ ہلاکت ہو، کہ کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا۔ تو اسی ابو لہب کی مذمت میں یہ سورہ لہب جو ہے نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، یہ آپ کے لیے کہتا ہے ہلاکت، لیکن یہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں ہاتھ کی ہلاکت سے اس کی ذات کی ہلاکت مراد ہے۔ تو یہ ابو لہب جو ہے یہ ان کا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا حضرت عبد المطلب تھے، ان کے بیٹے تھے، بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، اور اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو لہب ہے۔ ابو لہب ان کی کنیت ہے، اور ابو لہب کا مطلب ہوتا ہے کہ شعلے کا باپ، چونکہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ گورا تھا، اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو لہب تھی، اور اسی سے وہ فیمس اور مشہور تھا۔ تو یہ ویسے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا تھا، لیکن انہوں نے بہت ہی زیادہ دشمنی کی آپ سے، اور جس کی وجہ سے ان کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ لہب نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ ہلاک ہو ہی گئے۔ تو اس چنانچہ یہ سورہ جب ان کی مذمت میں جب نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو مال اور ان کی جو اولاد ہے، ان کی فدیہ دے کر وہ اپنی جان کو بچا لے گا۔ تو آگے والی جب اس طرح کی باتیں انہیں کہنی شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرماتے ہوئے کہا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو ان کا مال ہے اور ان کی جو ہے جو کچھ ہے، یہ ان کو ہلاکت سے ان کو بچا نہیں پائے گا۔ تو چنانچہ یہ جو صورت ان کی مذمت میں نازل ہوئی، تو ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک تھا عتبہ اور ایک ہے عتیبہ۔ ان دونوں کے نکاح میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میں تھی۔ تو ابو لہب کی مذمت میں جب اللہ نے قرآن مجید کی یہ صورت نازل فرمائی، تو ان دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دیا اپنے بیٹوں کے ذریعے سے، اور خاص طور سے جو ان کا بیٹا عتبہ تھا، تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق بھی دیا، اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اور جس کی وجہ سے وہ کیا ہوا، ایک سفر میں گیا تھا، اور کافی حفاظت کا انتظام کرنے کے باوجود ایک شیر آیا اور ان کو پھاڑ دیا، اور وہ جو ہے بالکل ہلاک، وہ برباد ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ سورہ لہب جو ہے یہ ابو لہب کی مذمت میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو چنانچہ ابو لہب کی جو ہلاکت کی جو قرآن نے خبر دی، تو یہ جنگ بدر کے ایک ہفتے کے بعد، 1 ویک کے بعد یہ کالے دانی کی بیماری میں مبتلا ہوا، اور اسی بیماری میں مبتلا ہو کر وہ جو ہے بالکل ہلاک ہو گیا، وہ مر گیا، اور عرب کے لوگ کہ ان کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے، اس لیے ان کے کوئی قریب نہیں آیا دفنانے کے لیے، یہاں تک کہ 3 دن تک ان کی جو باڈی پڑی رہ گئی، اور وہ بالکل پھول پھٹ گیا، اور لاسٹ میں مزدوروں کے ذریعے سے ان کی باڈی کو جو ہے پھینکوایا گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو گستاخی کی اور جو دشمنی کی انہوں نے، تو اس کی سزا ان کو دنیا میں اس طرح سے ملی کہ وہ مہلک بیماری میں مرا، اور یہاں تک کہ ان کے ڈیڈ باڈی کو کوئی جو ہے دفنانے کے لیے بھی نہیں آئے، لاسٹ میں وہ جو ہے ان کو جو ہے مزدوروں کے ذریعے سے ان کی ڈیڈ باڈی کو پھینکوایا گیا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کیا، جس نے بھی دشمنی کی، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوا اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب کا حقدار بنا۔ تو چنانچہ جو ابو لہب نے کہا تھا کہ جب ان کی مذمت میں یہ صورت جب نازل ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو میرے بھتیجے جو کہتے ہیں، تو اگر سچ میں ایسا ہوا تو میں اپنی جان کے لیے اپنی مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ تو اس آیت میں ان کا جو رد فرمایا گیا، کہا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو قرآن نے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اسے کچھ کام نہ آیا، اس کا مال اور نہ جو کمایا، اب دھستا ہے کہ لپیٹ مارتی آگ میں، تو لپیٹ مارتی آگ میں جو ہے وہ ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو یہ بالکل یہ طے ہو چکا ہے۔ اور یہ تو خیر ابو لہب جو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی جس کا نام ام جمیل ہے، جو ابو سفیان کی کیا تھی، بہن تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دشمنی رکھتی تھی۔ حالانکہ ایک بڑے مالدار گھرانے کی عورت تھی، لیکن اس کے باوجود یہ کیا کرتی تھی، لکڑی اور کانٹے کا گٹھا جو ہے اپنے سر پہ لاد کے وہ لاتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں ڈالا کرتی تھی، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچے۔ تو اس کے بارے میں بھی قرآن کی اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، کہ اس کی جو بیوی ہے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے اور اس کے گلوں میں کھجور کی چھال کا جو ہے رسہ۔ تو اس کی بیوی کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کا نام ام جمیل بنت حرب بن امیہ، یہ ابو سفیان کی بہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عناد اور دشمنی رکھتی تھی۔ بہت دولت مند ہونے کے باوجود یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ جو ہے اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا اٹھا کے لاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو قرآن نے کہا فی جیدہا حبل من مسد، کہ ان کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی۔ تو ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی بنی ہوئی، یہ کھجور کی جو چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھا کرتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی، تھک کر آرام کرنے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی، ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا، اور جس کی وجہ سے وہ گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی تڑپ تڑپ کر۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور گستاخی ابو لہب نے کی، تو ان کو بھی جو ذلت و رسوائی کی موت ہوئی، اور پھر ان کی بیوی جو ام جمیل تھی وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، تو جس کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور وہ بھی جو ہے بدترین موت جو ہے مری۔ تو اسی لیے پیغام یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ تو اسی لیے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی جو ہے محبت اپنے دل کے گوشے گوشے میں بسانے والے ہیں۔ تو اسی لیے اس کا صلہ یقینی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔